اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک بار آپ کا اس اردو گرامر کی کلاس میں خیر مقدم ہے۔ تو پیارے طلبہ و طالبات، آج میں پھر 5 سے لے کر 8 تک کے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں۔ آج جو موضوع میں نے آپ کے لیے چنا ہے وہ ہے سابقے اور لاحقے، یعنی پریفکسز اینڈ سفکسز۔ تو پیارے بچوں، آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں سابقے اور لاحقے کیا ہوتے ہیں۔ بعض لفظوں سے پہلے یا بعد میں کچھ حروف یا کلمات بڑھا دیے جاتے ہیں، اس طرح ایک بالکل نیا لفظ بن جاتا ہے جس کے معنی دونوں اصل لفظوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ یعنی بعض لفظوں سے پہلے یا بعد میں کچھ حروف یا کلمات بڑھا دیے جاتے ہیں، یعنی ان کا اضافہ کیا جاتا ہے، یا پہلے لفظ کے یا لفظ کے بعد میں۔ اس طرح ایک بالکل نیا لفظ بن جاتا ہے جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، یعنی پہلے ان کے ساتھ کسی کلمے کو لگا دیتے ہیں یا بڑھا دیتے ہیں یا بعد میں، تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے۔ تو اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ دونوں یعنی اصل لفظوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں، یعنی الگ اس کا معنی بن جاتا ہے۔ پھر جو پہلے انہیں الگ الگ لفظوں کا معنی تھا، جب انہیں ہم ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کا معنی یکدم بدل جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سابقے کیا ہوتے ہیں۔ نیا لفظ بنانے کے لیے جو حروف یا کلمہ کسی لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے اسے سابقہ کہتے ہیں۔ نیا لفظ بنانے کے لیے جو حرف یا کلمہ کسی لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے اس سے سابقہ کہتے ہیں۔ مثلاً ان پڑھ، بے عمل، ہم رنگ۔ مندرجہ بالا مثالوں میں ان، بے، ہم کے الفاظ سابقے ہیں۔ پھر طلبہ و طالبات، آپ نے سمجھ لیا ہوگا اب کہ سابقے کیسے ہم بناتے ہیں۔ یعنی پہلے جو ہم لفظ کسی کلمے سے یا لفظ سے لگاتے ہیں یا جوڑ دیتے ہیں تو وہ سابقہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں ان پڑھ میں ان سابقہ ہے، بے عمل میں بے سابقہ ہے، ہم رنگ میں ہم سابقہ یعنی الفاظ ہیں۔ اب دیکھیے لاحقے کیا ہوتے ہیں۔ نیا لفظ بنانے کے لیے جو حرف یا کلمہ کسی لفظ کے بعد لگایا جاتا ہے، سابقے میں پہلے لگایا جاتا ہے، لاحقے میں بعد میں لگایا جاتا ہے۔ یہ نیا لفظ بنانے کے لیے جو حرف یا کلمہ کسی لفظ کے بعد لگایا جاتا ہے اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ مثلاً پان، دان۔ پان پہلا لفظ تھا، دان اس کے ساتھ ملا کر ہم نے اس کو لاحقے والا لفظ بنایا، یعنی لاحقہ ہے، لاحقے اس کا یہ دان جو لفظ ہے یہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ عیدگاہ، یعنی اس کے ساتھ ہم نے لاحقہ کو ملایا، یعنی عید لفظ تھا، گاہ اس کے ساتھ ملا تو لاحقہ اس کا گاہ بنا۔ دیانت دار، دیانت دار۔ مندرجہ بالا الفاظ میں دان، گاہ اور دار کے الفاظ لاحقے ہیں۔ آئیے مزید اس کی ہم مشق کرتے ہیں۔ پیارے طلبہ و طالبات، یہاں میں آپ کے لیے چند ایک سرگرمیاں دے دیتا ہوں۔ پیارے طلبہ و طالبات، آپ نے واحد اور جمع کے مطلب بھی پڑھا ہے، اور ساتھ ساتھ آج جو موضوع تھا ہمارا سابقے اور لاحقے،
اس کے مطلب بھی آپ نے پڑھا۔ تو انہی دونوں موضوعات کے تحت میں آپ کے لیے چند ایک سرگرمیاں یہاں رکھ دیتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے اگر وہ پہلے جو ان عنوانات کے تحت جو سبق آپ نے پڑھے، اسباق پڑھے آپ نے، انہیں غور سے سنا بھی ہوگا اور سمجھنے کی بھی بھرپور کی کوشش کی ہوگی، تو پھر کوئی معاملہ نہیں آپ کے لیے کہ آپ اس سرگرمی کو اچھی طرح سے حل نہ کر سکو گے۔ تو آئیے پہلی سرگرمی ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، واحد کس سے کہتے ہیں؟ کوئی 3 مثالیں دیجیے۔ آپ نے لکھنا ہے واحد کیا ہوتا ہے اور پھر اس کی 3 مثالیں آپ نے دینی ہیں واحد کی۔ دوسرا سوال، جمع کس سے کہتے ہیں؟ کوئی 3 مثالیں دیجیے۔ سوال نمبر 3، واحد کی جمع لکھیے۔ یہاں واحد دیے ہوئے ہیں اس تختی میں، نیچے 2 تختیاں ہیں یہاں۔ واحد پہلی تختی میں واحد دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی جمع لکھنے ہیں۔ واحد ہے بیٹا، ڈبہ، کھڑکی، دوات، کرسی۔ سوال نمبر 4، جمع کی واحد لکھیے۔ جمع دیے گئے ہیں، آپ نے ان کا واحد لکھنا ہے۔ پیشے، فوج، بکرے، باغات، صفحات۔ آئیے اب دوسری سرگرمی کی طرف۔ اس کا سوال دیکھیے آپ۔ سوال نمبر 1، اس یعنی سابق اور لاحقی کے حوالے سے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 1 کیا پیارے بچوں، سابقے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، لاحقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ نے لکھنا ہے سابقے کیا ہوتے ہیں اور لاحقے کیا ہوتے ہیں۔ ہاں، سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل سابقے لگا کر نئے الفاظ بنائیے۔ آپ نے اس تختی میں جو الفاظ دیے گئے ہیں سابقے کے تحت، یعنی ان، با، غیر، دان، آپ نے ان کے لکھنے ہیں سابقے۔ یعنی ان الفاظ کا آپ نے دوسرے الفاظوں کے ساتھ استعمال کر کے یعنی سابقے لگانے ہیں۔ پہلا لفظ یہ ہونا چاہیے، یعنی ان، جیسے آپ نے پڑھا ہے پچھلے، ہاں ان پڑھ کے ساتھ اگر لگاؤ گے آپ تو بنا اس کا یہ ان، اس کا سابقہ بنا۔ اس طرح چوتھا سوال ہے، مندرجہ ذیل لاحقے لگا کر نئے الفاظ بنائے۔ یہاں لاحقے لگانے ہیں آپ نے اور نئے الفاظ آپ نے بنانے ہیں۔ تو کیا ہے پیارے بچوں؟ ہاں، تر، بان، گار، دان۔ جیسے یہاں پر تر، یہ لاحقے لاسٹ پر آپ نے لگانے ہیں، کم تر۔ اس طرح آپ دوسرے الفاظ کا لاحقے لکھ کر اس سرگرمی کو مکمل کرو گے۔ امید ہے کہ آپ بالکل بڑی آسانی کے ساتھ ان سرگرمیوں کو صاف صاف اپنی کاپی پر لکھ لو گے، تو تبھی یہ آپ کے لیے کارآمد چیزیں بن سکتی ہیں جب آپ انہیں نوٹ کر کے پھر سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ تو میرے بچوں، دیجیے مجھے اگلی کلاس تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔